2 سال یہ جیل کاٹ کر آئے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، اس ملک کے لیے۔ میری گرفتاری گھر سے ہوئی کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ میں بھاگا نہ میں نے پارٹی چھوڑی، اور جب گھر میں آئے تو میں نے کہا جی میرا جرم بتائیں۔ مجھے پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا، مجھے پریس کانفرنس کرنے کا کہا گیا، مجھے خلاف گواہی دینے کا کہا گیا۔ تحریک انصاف کے مقابلے میں کیا کسی دوسری پارٹی کی آفر دی گئی آپ کو کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ کو یہ عہدہ دیا جائے گا؟ میرے پاس پہلے دن سے لے کر آخری دن تک میرے پاس چوائس تھی، مگر میرے بیوی بچوں نے اور میری فیملی نے مجھے اور انکریج کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کرنی جس سے تمہیں اور ہمیں شرمندگی ہو۔ جیل کے اندر تو من پسند کھانا بھی نہیں ملتا، من پسند بستر نہیں ملتا، من پسند لوگ نہیں ملتے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے یہی تھا کہ میری فیملی ڈسپرس ہوئی اور میرے جو ہے نا بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے نکالے گئے۔ خان صاحب سے زیادہ محبت ہے کہ اپنی اولاد سے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب واحد شخصیت ہیں جو کہ میری اولاد کے مستقبل کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری مسز کا تو میں کہتا ہوں کمال ہی کر دیا کہ اس نے جس طرح میرے بچوں کو سنبھالا اور اس کے بعد جس طرح سیاسی ورک کیا، دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ہمارے ساتھ میاں محمد اکرم عثمان صاحب موجود ہیں۔ 2 سال یہ جیل کاٹ کر آئے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، اس ملک کے لیے۔ کیا وجہ بنی جناب؟ آپ ان کا اگر لائف سٹائل دیکھیں تو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ایک رات جیل میں گزاریں گے۔ اور میرے ساتھ ان کی مسز مریم صاحبہ موجود ہیں۔ ان کے تو والد صاحب بھی جیل کے اندر تھے، ہسبینڈ بھی جیل کے اندر سے باہر آئے ہیں۔ کتنا مشکل ٹائم تھا ان کے لیے، اور میاں صاحب کا وقت کیسا گزرا جیل کے اندر، پہلے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ میاں صاحب، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے خاص طور پہ آپ سے کہ آپ ایک دن بھی جیل میں گزاریں گے، کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کا لائف سٹائل دیکھا تھرو آؤٹ پہلے دن سے، کس طرح یہ فیصلہ کیا کہ جیل میں جانے کا، اور گرفتاری آپ کی کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گرفتاری گھر سے ہوئی کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ میں بھاگا نہ میں نے پارٹی چھوڑی، اور جب گھر میں آئے تو میں نے کہا جی میرا جرم بتائیں، تو پھر ان کو جو آرڈر تھے انہوں نے پورے کیے۔ اور جیل میں مشکل وقت تھا، مگر اللہ نے ہمت دی، قوت دی، حوصلہ دیا، اور میرا خیال ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میرے بڑوں پہ سختی آ سکتی ہے، خان صاحب کے سختی آ سکتی ہے، ہمارے جو لیڈران پیچھے گزرے ہیں جو حق پہ کھڑے رہے ہیں ان پہ سختی آ سکتی ہے، نبی نے سختی سہی ہے، تو میں تو کسی کے برابر بھی نہیں۔ خاص طور پہ جب مجھے پتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی سختیاں سہیں، تو میں نے کہا میں نے نہ کوئی میں کفر پہ ہوں، نہ میں کوئی دہشت گرد ہوں، نہ میں کوئی ملک کا دشمن ہوں۔ یہ سختی آتی ہے اللہ کی طرف سے، ہنس کے صحیح مجھ کے برداشت کی، ہمت کی، اللہ نے اس کا صلہ دیا، عزت دی، اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میاں صاحب، آپ کے پاس چوائس تھی، آپشن بھی تھی، آپ بھی ایک پریس کانفرنس کرتے اور اس کے بعد آپ تمام معاملات سے دور ہو جاتے۔ اپنے بچے آپ کو نظر نہیں آئے، بیگم صاحبہ نظر نہیں آئی اپنے، کہ یار چھوڑ دوں سیاست، ہے کیا ملے گا اس سیاست میں اپنا کچھ اور ڈیسیزن لوں؟ میرے پاس پہلے دن سے لے کر آخری دن تک میرے پاس چوائس تھی، مگر میرے بیوی بچوں نے اور میری فیملی نے مجھے اور انکریج کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کرنی جس سے تمہیں اور ہمیں شرمندگی ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے میرا بھی ان کو یہ جواب تھا کہ کوئی پارٹی نہیں چھوڑنی، اپنے حق پہ کھڑا رہو، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم حق پہ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک دوسرے کو ہمت دینے کا وجہ بنی، اور ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہیں، اور استقامت اور استحکام سے کھڑے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، بڑی کمفرٹ زون میں اپنی لائف گزار رہے ہیں آپ۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہر زندگی کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے۔ جیل کے اندر تو من پسند کھانا بھی نہیں ملتا، من پسند بستر نہیں ملتا، من پسند لوگ نہیں ملتے۔ تو 2 سال کہنا تو آسان ہے شاید، اپنے میرے منہ سے میں کہہ رہا ہوں 2 سال، لیکن دیکھا جائے 700+ ڈیز آپ وہاں پہ گزار کے آئے ہیں۔ تو ان 2 سالوں کے دوران کوئی ایک لمحہ ہے کہ آپ رونے لگ گئے ہوں کہ یار کاش اس وقت یہ شخص میرے ساتھ ہوتا، یا یہ پرسن، یہ فیملی آج میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا؟ کچھ ہوا کسی کبھی روئے آپ؟ بالکل بھی نہیں جی، الحمدللہ مجھے یقین تھا کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں، اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو میں کیوں اپنے آپ کو ہم اور مشکل میں ڈالوں۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اپنے آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھا، اور کوئی ایسی کمزوری نہیں دکھائی کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی شرمندگی ہو یا میرے ساتھیوں کو شرمندگی ہو۔ کیوں؟ میں وہاں پہ واحد پارلیمنٹیرین تھا، میں واحد وہاں پہ ایکس ایم پی تھا،
وہاں پہ جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے, مجھے رلائے کر رہے تھے کہ یار ہمارے ساتھ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سینئر لیڈر بھی ہے, کوئی وہاں پہ شخصیت بھی ہے, کوئی ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, کہ ہمیں حوصلہ ہو گیا, ہم اکیلے نہیں ہیں, کہ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ. تو میں نے ان کو کہا یار میں تمہارے ساتھ فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہوں. ان کے لیے جو میں کر سکتا تھا, بعض لوگوں نے اپنے لیے کہا کہ ہمیں یہ فیسلٹی دیں, مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جو دینی ہے فیسلٹی آپ سب کے لیے دیں, میں اکیلے کسی فیسلٹی نہ مانگتا ہوں, نہ میں نے مانگی, نہ میں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا, اور اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کارکنان مجھ سے جو پیار دیتے آ رہے ہیں, جو میرے استقبال کو آئے, جو مجھے مبارکباد دیتے آ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ اسی حوصلے کا نتیجہ تھا کہ آج تک جو ہے نا اللہ نے سرخرو رکھا مجھے اور میری فیملی کو. میاں صاحب فزیکلی ٹارچر تو آپ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن مینٹلی ٹارچر سب سے مشکل ہوتا ہے. جتنے بھی تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی جب ہم نے پریس کانفرنس سنی, اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں ویڈیوز بھیجی گئی, ہمیں بلیک میل کیا گیا کہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جیل کے اندر آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا سین پیش نہیں آیا کہ آپ کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہو کہ آپ کی فلاں فلاں بچوں کی ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے, لیک کر دیں گے, آپ کے ساتھی کر دیں گے, آپ کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں, ایسا میرے ساتھ کوئی انہوں نے نہیں کہ ہاں مجھے پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا, مجھے پریس کانفرنس کرنے کا کہا گیا, مجھے خلاف گواہی دینے کا کہا گیا. چونکہ اللہ کا کرم تھا, میرا ماضی بھی کلین تھا الحمدللہ, کوئی ایسا نہ کوئی ایسی حرکت تھی, نہ کوئی ایسا عمل تھا جس پہ میں شرمندہ ہوں, اپنے رب کے سامنے بھی, اپنے عوام کے سامنے بھی. میرا خیال ہے ان کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ جس کے اوپر میں بلیک میل ہو سکتا ہوں. تحریک انصاف کے مقابلے میں کیا کسی دوسری پارٹی کی آفر دی گئی آپ کو کہ آپ یہاں پر آئیں, آپ کو یہ عہدہ دیا جائے گا؟ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی بہت سی خواتین اور مرد ایسے بھی تھے جو دوسری پارٹی میں گئے, آپ کو بھی کوئی ایسی آفر آئی؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی افواہ نہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں پارٹی کا کیا نام ہے وہ بندہ, کیونکہ لوگ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ سا, ہاں کون سا بندہ بکنے والا ہے, کون سا بندہ جانے والا ہے. مگر مجھے ایسی آفر نہیں ہوئی کوئی. سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہوا آپ کا؟ ویسے تو مالی نقصان تو ہوا, ویسے کیا نقصان آپ سمجھتے ہیں ان 2 سالوں میں جو شاید کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ مجھے جو سب سے زیادہ فیل ہوا, میرے بچوں کی اسکولنگ تھی, وہ اسکولنگ ان کی چھوٹی, ان کو اسکول سے جانا پڑا, ان کو 8-9 ماہ 10 ماہ جو ہے نا ادھر ادھر در بدر ہونا پڑا. ان کی اسکولنگ کا مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کا ایفیکٹ, چلیں میں نے کوئی جرم, اگر میں نے تو اول کو کوئی جرم نہیں کیا, سمجھتے تھے کہ جرم کیا ہے, مگر گھر والوں کو زد و کوب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ایک تو ہم جو ہے نا وہ فیملی کے ذریعے بلیک میل کریں گے, آپ کو اس کے زد و کوب کریں گے. جس نے کوئی جرم کیا ہے, وہ یہ ہمارا ملک کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جرم اس نے کیا جس نے پرسنلی کوئی جرم کیا. میرے نہ بچوں نے کوئی جرم کیا, نہ میرے گھر والوں نے کوئی جرم کیا, میں نے خود کوئی جرم نہیں کیا. جس نہ کرتا جرم کی میں نے 2 سال سزا کاٹی. سب سے زیادہ دکھ مجھے یہی تھا کہ میری فیملی ڈسپرس ہوئی اور میرے جو ہے نا بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے نکالے گئے. میاں صاحب آپ خود بھی سیاست کا حصہ رہے ہیں, آگے بھی رہیں گے. سیاستدان ایک دوسرے سے کافی کرنج رکھتے ہیں. جب آپ کا وقت آئے گا, جو بدلہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی, کیا آپ بھی اپنے اپوزیشنس کے جو سیاستدان لیڈر ہوں گے کیا ان سے بدلہ لیں گے آپ؟ عمران خان کی سب سے اچھی بات ہے نا جی, جو میں نے دیکھی ہے اس سالوں میں, خان صاحب نے کبھی نہ کہا ہے کہ میں سے یہ کر دوں گا, میں بدلہ لوں گا. وہ کہتے ہیں تقریروں میں ضرور ہیں, مگر جب گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا خان صاحب نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. پرسنلی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ. سیاسی مقدمات تھے, سیاسی مقدمات میں جو چیزیں قانون کے مطابق سامنے لائی گئیں, وہ قانون کے ان اداروں نے اس کا پروسیڈ کیا. میرا نہیں خیال کہ ذاتی طور پہ ہم کسی سے بھی ایسا اناج رکھیں, نہ مجھے ہے. مجھے اللہ کی طرف سے مشکل آئی, اس کا میں نے مقابلہ کیا, اللہ نے سرخرو کیا. جیل میں آپ لوگ ساتھ تھے, حسان نیازی صاحب تھے, میاں عباس صاحب تھے. میاں عباس صاحب کو جب صاحبزادہ اس دنیا سے گیا تو جیل میں کیا کیفیت تھی ان کی, اور آپ کے اس وقت کیا جذبات تھے کہ ان کے ساتھ جو پیش آ رہا تھا معاملہ؟ میاں بات کا تھا ہمارے ساتھ, ایک وہ تھے, ان کا والدہ فوت ہوئیں, ایک اور بھائی تھا, اس کا بھائی فوت ہوا. وہ مشکل ترین مرحلہ تھا ہمارا. وہ ہمیں یا پھر اپنے گھر والوں کی یاد آتی تھی کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو جائے. کیونکہ ہم بے بس تھے, ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے. جو لواحقین جو تھے ہمارے ساتھ, جو ان کے تھے, ان کے ایک تھے دوست ان کے بہنوئی, وہاں پر ہی ان سے ملاقات میں آئے, وہیں بیمار ہو گئے اور 2 دن کے بعد چل بسے. وہ بہت سخت ملاقات جو تھی, وہ بہت سخت ہمارا ٹائم تھا, اور اس پہ ہم نے سب نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا, قرآن خوانی کی, ہم نے یاسینیں پڑھیں. اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو وہاں پر
ہمیں جو تکلیف تھی وہ یہی تھی, ہمیں فکر تھی اپنے گھر والوں کی, اپنی فکر نہیں تھی, اپنے گھر والوں کی زیادہ فکر تھی, اور ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ ان کو اپنی حفظ امان میں رکھے. یہ صاحب دنیا سے آپ کٹ آف تھے, باہر کی دنیا سے, جیل کی ایک اپنی دنیا تھی, تو آپ کا جو روزانہ کا دن تھا وہ کیسے گزرتا تھا؟ کب اٹھتے تھے آپ, کب سوتے تھے, اور پورے دن جو 18-20 گھنٹے کا ٹائم تھا اس دوران آپ لوگ کیسے اسپینڈ کرتے تھے وہاں پہ؟ ٹائم بہت مشکل سے گزرا, بالکل ٹائم جو تھا گزارنا, جو اسپیشلی جو دن بڑے ہو جاتے ہیں بہت مشکل. ہم نے اسٹڈی کی, کتابیں منگوائیں, میں نے, میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے بات کی حکام سے وہاں پر جو تھے کہ ہمیں باہر واک کے لیے نکالا جائے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے بات مانی. میں چونکہ وہاں پارلیمنٹیرین واحد تھا, اور میں نے ان کو سمجھایا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سے وہ ٹریٹ مت کریں, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ایسا, کسی کو مارا نہیں, کسی کو نہ گولی چلائی, نہ دھماکہ کیا, نہ آگ لگائی. ہم میں سے تو کوئی وہاں ایسا بندہ ہی نہیں تھا جس کے اوپر یہ الزام ہو. وہاں پہ میں نے ان سے بات کر کے کارڈز منگوائے, ان کو کارڈ سکھائے, شطرنج منگوائی, شطرنج سکھائی, کیا نام ہے, پھر لوڈو منگوائی گئی, کہیں اندر وہ سکھائی. وزارتوں کی آپ نے شرط تو نہیں لگائی کہ جناب آج یہ شرط لگتے ہیں جناب کہ دیکھیں گے جناب کون جیتتا ہے آپس میں شطرنج کے اوپر؟ نہیں, ایسے کوئی شرط والا تو ہمارا کیوں ایلیمنٹ, ہم نے کوئی ایسا غیر اسلامی کام نہیں کیا. ہاں, ٹائم گزارنے کے لیے یہ ہم نے اسپورٹس کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز جو ہے نا, وہ میں نے, شکر اللہ کا کہ میری وجہ سے کافی لوگوں کا جو ہے نا بھلا ہوا, اگر ٹائم ان کا گزارنا آسان ہوا. کئی لوگوں کو, کافی لوگوں کو شطرنج کھیلنے نہیں آتی تھی, یہ سب ایک کارڈز چیز, کھیلنے نہیں آتے تھے, ایک چیز لوڈو تو سب کو آتی تھی, اور پڑھائی کے لوگوں کی پڑھنا نہیں آتا, ان کو کتابیں منگوا کے دی تھی, بھائی یہ تم سمجھو کہ تم ہاسٹل میں بیٹھے ہو اور تمہاری اب اسکولنگ سٹارٹ ہے. تو انہوں نے رسپونڈ بھی کیا, وہ آگے پڑھنا شروع بھی ہوئے. میاں صاحب ایک سوال ہے, خان صاحب سے زیادہ محبت ہے کہ اپنی اولاد سے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب واحد شخصیت ہیں جو کہ میری اولاد کے مستقبل کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے لیڈر کے ساتھ میں کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر میرے بچوں کا مستقبل ہے وہ خان صاحب کے ہی باہر آنے سے ہے. تو میں نے تو پہلے بھی اپنے بچوں کے لیے اندر بیٹھا کچھ نہیں کر سکا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں عمران خان کو باہر نکال لوں گا تو میرے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہوگا. سر ایک سوال ہے کہ جو بیگم ہوتی ہے اس کا پریشر ہر کسی کے اوپر ہوتا ہے, وہ امیتابھ بچن ہو یا ہمارے ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی پرائم منسٹر ہو, کہیں بھابھی کا یہ پریشر تو نہیں تھا کہ سسر آپ کے اندر ہے اور آپ نے اگر باہر آنے کی بات کی نا تو آپ میرے کٹ آف ہیں آپ اور میں؟ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کرنی, کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمیں شرمندگی ہو. ہم نے اس ملک میں رہنا, اپنے علاقے میں رہنا ہے, ہم اپنے علاقے سے بھی نہیں, ہماری جمپل یہاں پر ہے, ہمارا جینا مرنا یہاں پہ, ہم نے روز اٹھ کے بیٹھ کے باہر سر اٹھا کے جینا ہے. جتنا حوصلہ میری فیملی نے مجھے دیا, میرے بھائیوں نے مجھے دیا, میری مسز کا تو میں کہتا ہوں کمال ہی کر دیا کہ اس نے جس طرح میرے بچوں کو سنبھالا اور اس کے بعد جس طرح سیاسی ورک کیا, دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. میرے بھائی کا الیکشن لڑا, اپنے فادر کا الیکشن لڑا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے الیکشن لڑا, خواتین کا اتنے مشکل ٹائم میں جس طرح پارٹی کا جھنڈا تھامے رکھا, اور ابھی بھی جو پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں خواتین کی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. اور میرے خیال میں اس سے جو ہے نا وہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ میری جو مسز ہے وہ اپنے سٹانس میں اپنے میرے سے, میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کا نظریہ تھا خواتین کے لیے, ان کی جو ٹریننگ تھی, اس میں جس طرح یہ کام کرتی رہی, وہ کر رہی ہے, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور ناقابل بیان ہے, اور میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. خان صاحب سے ملاقات کے جو لوگ گئے جنہوں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی, خان صاحب نے جب بات نہیں مانی تو ان پہ غداری کا سرٹیفکیٹ لگ گیا, جس پہ علی امین گنڈا پور ہیں, شیر افضل مروت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہو گئے, میاں آباد ہو گیا, حسان نیازی ہو گئے, جنہوں نے اتنا عرصہ جیل میں کاٹا, تو کیا خان صاحب آپ لوگوں کی بات سنیں گے اگر آپ انہیں کچھ مشورہ دیں گے یا نہیں؟ میرے خیال میں ہمیں خان صاحب کا مشورہ لینا چاہیے, آپ کو ابھی بھی لینا ہمیں لینا چاہیے. ہم ان کے بچے ہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں, وہ ہمارے سپہ سالار ہیں. ان کا جو مشورہ, جو انہوں نے اسٹڈی کی ہوگی, جو انہوں نے انالائز کیا, جو زندگی انہوں نے گزاری وہ ہم نے نہیں گزاری, نہ ہم اس تجربے کو پہنچ سکتے ہیں. تو ضرور ان کا مشورہ ہم مانیں گے, جو ہمیں بات کہیں گے وہ ہم کریں گے. ان کے پیغامات آتے رہے ہمارے لیے, ان کی نیک تمنائیں, نیک دعائیں ہمارے لیے آتی رہیں, وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہیں. حسان نیازی بڑا مضبوط آدمی ہے, میں کہتا ہوں اس نے جس طرح اپنی اس سزا کو ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ سنا, ریئیکٹ کیا, اور جس طرح وہ وہاں ڈٹا ہوا ہے, وہ دیٹ ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ مین. اور وہ
اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اس پہ اوپر تشدد کیا جاتا رہا، اس کو پورے پاکستان میں گھمایا پھراتا رہا، اس پہ مقدمات کیے، پہلے بھی سرخرو ہوا، ابھی بھی وہ جس طرح اندر ہے، میرا خیال ہے کہ اس طرح ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا.